اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں، کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے اور وہ لوگوں کو بتائیے۔ ہمارے حکمران کئی دفعہ جب پاکستان کا اور یورپ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑے شرمندہ ہیں پاکستان میں پیدا ہو کے، بڑے پریشان ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کاش یہ موازنہ اس طرح کرتے کہ وہ یورپ والے عیسائی اور یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم کی امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا معیار اور ہوتا بات کرنے کا، پھر ان کے لفظوں میں وہ کمزوری نہ ہوتی۔ دیکھو نا پاکستان میں کتنے حملے ہوئے، کتنے زیادہ مسجدوں میں بم پھٹے، کبھی کو حکمران آیا کہ آؤ مل کے جمعہ پڑھتے ہیں؟ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے یہ کام کر کے کمال نہیں کر دیا؟ ہمارے تو ابھی تک وہ سائیوال کے یتیم بچوں سے ملنے کوئی حکمران نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ یہ قوم تو ایسی ہے، ہمیشہ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، ان کا کیا ہے؟ انہوں نے کل پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی طرح بھاگنا ہے، جیبوں سے سٹیکر بنوانے ہیں، اشتہار چھپوانے ہیں۔ یہ تو مطلب بھیڑ بکریاں دو چار مر جائیں تو کیا حرج ہے؟ یہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا، ان کا کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی، گاڑی بدلے تو پھر اس کا نظام بدلتا ہے، بدلنا ہے تو اس کا انجن بدلو، نمبر پلیٹیں نہ بدلو۔ یہاں نمبر پلیٹیں بدل کے وہی گاڑیاں دوبارہ روڈ پہ چھوڑ دی جاتی ہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو یہاں تو تباہی اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائیں۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا،
کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی، جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچی بیان کرتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے۔ 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے، اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے ہیں، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ۔ حضور فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، اگر جہنم میں ہے تو میں روؤں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی، حضور بتائیں۔ تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی باتیں۔ مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے یوں نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا۔ مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے،
اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے تو کس طرح تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں جب چاہیں. وہ ایک صاحب تھے مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے. پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ. ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا. تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا ہی آؤ. کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح. عجیب فلسفہ. کہتے حضور، تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا. تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی. پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں. اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں. انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے. حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے. کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق، پھر جانا ہے. ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا. 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے. پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. محبوب کی عظمت کو سمجھو. حضور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت دل چاہے. یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے. حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو. اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے. طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا. آپ یقین کریں کسی جگہ محفل ملال لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی. کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا. یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا. جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا. سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا. لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں. اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، کہ کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا. تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے تھے. اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں. یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی.
حضور کا ذکر تو نہیں نا چھوڑ دینا. اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پھر بتاتا ہوں. میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا, اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے, موقع مل جاتا تھا. تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے, پگڑی بھی سادی, طبیعت بھی سادی, تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل حاجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا, ان کی موج ہے, وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے. یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے, جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو, اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے, ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, ادھر سے بھی ٹینشن, ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, پریشان ہی رہتے ہیں, مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے, بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے, کہ چل حاجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے ہیں, تیری خیر ہوئے پہرے دارا, اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتے چل نکل, کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی, میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا, چل نکل. پاپا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے, مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو, ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آتی سی. کہندا پتر مینوں بھی پتہ ہے, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا, اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ, میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا, اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, نے 50 لیا ہے, اے 40 لیندے نا. او بھائی تو جو لیتا ہے نا, تو اس کو جان چھوڑ. تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا, تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے, یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں, تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے. سن تو صحیح نا, اپنا رنجا تو راضی کرنا, شوق تو بیدار کر, طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں, حضور کی جو رفعتیں ہیں, نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں, رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے, وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے. جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی. ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا, کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے, اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو کہتے ادھر آ بھائی, یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی ایاز صاحب نے, یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پڑھنا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا 70,000 بغیر حساب کتاب. یہ دیکھو کتنی شان والی بات. تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو, تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی. ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے. پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو, جب موقع ہو تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو. سنیں, میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا. نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا, پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا, تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا, کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ, اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. نظر اٹھی تو جنت میں, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں. حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں,
اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں, اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے, تو راز ہی رہنی چاہیے. یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا, تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے, تجسس سے. ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا, تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی, میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے, تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا, اس نے مجھے جگایا. اور جو لفظ ہیں حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے, جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے, رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے, حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے, کچھ کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے, اتنی پریشانی, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں آیا نہیں, میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں, ملاقات ہو جائے, قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے. کہاں چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے, اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو, شیخ کو اتنی ٹینشن, اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی, اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے, ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا, دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی, وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے, اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ, 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے, ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت, وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے. بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے, یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا, مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں, جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں. کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے, کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو مولا علی شیر خدا, جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو, اپنے بزرگ کو, تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے, بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ, اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے, الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے, لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے, جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا, میری طرف دیکھنا, پہلے اوپر دیکھا, پھر نیچے دیکھا, پھر پیچھے دیکھا, پھر آگے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں, وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے, ادب دیکھیے, طریقہ دیکھیے بات کرنے کا.
حضرت علی فرمانے لگے بھئی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، یا نہ جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت جبریل مسکرائے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں۔ آپ تو ولی ہیں، جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو، اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ یہ ہے، نقصان کوئی نہیں، آپ کا کوئی نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، معراج کی رات، السلام علیکہ، یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے۔ جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا، سامنے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ، میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی، رحمت ہو برکت ہو۔ تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا، میں نے کہا نہیں السلام علینا،